بالخصوص جناب تصور کہوٹ صاحب کی طرف سے، جناب عبید بن حاج صاحب کی طرف سے، جناب افتخار کہوٹ صاحب کی طرف سے، اور آپ تمام بھائیوں کی طرف سے بھی جناب شیخ وقار کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد نصیر بابر صاحب ایڈوکیٹ، وہ آئیں گے اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ جناب محمد نصیر بابر ایڈوکیٹ صاحب تشریف فرما دیگر مہمانان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری طرف سے، تمام دہیا کے آبادی کی طرف سے اور تمام منتظمین کی طرف سے آپ کو صدوال میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید۔ جناب شیخ صاحب، میں نے کوئی خطاب نہیں کرنا، کوئی سیاسی تقریر نہیں کرنی، مجھے جسٹ منتظمین کمیٹی کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چند گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے حضور پیش کرنی ہے۔ حضور، میں اس موقع پہ تھوڑا سا اپنے علاقے کا پس منظر بیان کرنا چاہوں گا کہ جو صدوال ہے اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، اس کو اللہ نے ایک نام اور ایک مقام دیا ہے۔ صدوال کا تھوڑا سا پس منظر میں جاؤں گا بغیر ٹائم ضائع کیے، اس کے بعد شیخ صاحب کو بلائیں گے کہ کیونکہ وہ ہمارے معزز مہمان ہیں، انہوں نے آنا ہے اور خطاب تو ان کو ہونا ہے، ہم نے تو ان کو ویلکم کرنا ہے، ہم تو آج ان کے میزبان ہیں۔ شیخ صاحب، عرض کرتا چلوں کہ جو صدوال ہے اس کا بیسیکلی جو نام تھا وہ تھا سیدو آل۔ یہ جو سیدو خان تھا، یہ اس کی آل کے نام سے یہ گاؤں جانا جاتا ہے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر جو تھا اس کے دور میں گکھڑ قوم یہاں آباد تھی، اور اس کے بعد یہاں کی جو آبادی تھی، جو دیگر قومیں تھیں، ان کو مغل بادشاہ بابر لایا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد کے دو بیٹے تھے، ایک شہزادہ محمد معظم اور ایک محمد اعظم۔ ان دونوں کے مابین اقتدار کے لیے جنگ ہوئی تھی، اور سیدو خان جو تھا وہ محمد اعظم کی طرف سے لڑا تھا محمد معظم کے خلاف۔ جس جنگ میں محمد اعظم مارا گیا، اس کو شکست ہوئی، اور سیدو خان جو ہے اس کو قیدی بنایا گیا، اور اس سے پہلے یہ سردار تھا، یہ ساری زمینیں اس کی تھی۔ اس لڑائی میں ہار کے بعد اس سے تمام زمینیں چھین لی گئیں، اور اس نے اپنی جو زندگی کے ایام تھے پھر وہ قید و بند کی صحبتوں میں گزارے۔ تو یہ جو سیدو تھا، اس کی اولاد، ان سے زمینیں چھین لی گئیں، باقی جو تھے وہ یہیں پہ آباد رہے، اس کے بعد ان کو کوئی سلسلہ نہیں ملتا، لیکن اسی مناسبت سے یہ سیدو آل سے صدوال مشہور ہوا۔
یہ ایک تاریخی پس منظر تھا سدوال کے نام کا۔ سدوال کی دیگر اقوام یہاں آتی گئیں، آباد ہوتی گئیں۔ آج الحمدللہ سدوال ایک ترقی یافتہ قصبہ ہے جس کے رہنے والے ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں۔ یہاں سے ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ججز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، معلم بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں۔ الحمدللہ قصبہ سدوال جو ہے اس کا ایک نام ہے پورے چکوال کی تاریخ میں۔ حضور یہ اس کا پس منظر ہے۔ یہاں کی آبادی، یہاں سے 2 دفعہ چیئرمین یونین کونسل اڈوحال سدوال کے لوگ بنے ہیں، اور 1 دفعہ ناظم جو ہے وہ سدوال سے منتخب ہوا ہے۔ اپنی مدد آپ کے تحت اور ناظم عبدالرشید کی انتھک محنت سے اس گاؤں نے پچھلے 5، 7، 8 سال میں بے حد ترقی کی ہے، اور اس میں سوئی گیس انہی 8 سالوں میں لگی ہے۔ ان 8 سالوں میں یہ جو سیرا جاتا ہے سوئی گیس کا، یہ جناب محمد ایوب کہور صاحب جنہوں نے مہربانی فرمائی 33 لاکھ کی گرانٹ اپنی جیب سے دی، اور جناب حاجی عبدالرشید کہور صاحب، یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا اور ناممکن تھا۔ یہ اپنی مدد اور اللہ کی مدد سے ان لوگوں نے اس ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ اس میں ان کی ذاتی کنٹریبیوشن تھی، ذاتی حصہ تھا، تب جا کے یہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ باقی جتنے کام ہو رہے ہیں ترقیاتی ان 4 سالوں میں، وہ جناب کو ان کا میں مختصر سا حال پیش کر دوں کہ جیسے ہی یہ جمہوری حکومت آئی اس کے بعد کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ان 4 سالوں میں ایک سڑک اب جا کے وہ بھی 2 حصوں میں کبھی وہ ٹوٹی پھوٹی سی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا قابل ذکر کام نہیں ہے جو ہوا ہو۔ اب آ کے جب کہ الیکشن کے دن ہے، سال 6 مہینوں کے بعد الیکشن ہونا ہے، تو اب جا کے خانہ پوری کے لیے وہ بھی ایک سڑک ادھوری سی بنائی گئی ہے۔ تو جناب شیخ صاحب اس سلسلے میں عرض کر دوں، آپ تشریف لائے، آپ ہمارے حلقے سے امیدوار ہیں صوبائی اسمبلی کے، ارادہ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان لوگوں کی طرف سے آپ کو ویلکم کروں، آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ آئے، کم از کم الیکشن سے پہلے آئے، اور آپ نے یہ وعدہ کیا کہ میرا وعدہ کوئی سیاسی وعدہ نہیں ہے، میں جو بھی آپ کے مطالبات ہیں جو میری استطاعت کے اندر ہیں، میں پہلے کام کروں گا، اس کے بعد ڈیمانڈ کروں گا۔ تو حضور چند گزارشات ہیں کہ پچھلے جو ہی ناظم صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی ہے، اس کے بعد جو مین گلی ہے، گزرگاہ ہے پورے گاؤں کی، جو مسجد غربی ہے، اس سے نیچے تک 2 جب گیس کے لیے بھی گلی اکھاڑی گئی، اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوئی، اب وہ اس کنڈیشن میں ہے کہ کوئی بھی گاڑی سے وہاں کا گزرنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ اگر اس رستے سے آتے تو آپ کو ہماری ان مشکلات کا اندازہ ہوتا۔ تو یہ گزارش ہے جناب سے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ امیدوار ہیں، ہمارے حلقے میں آئے ہیں، یہ گزارش ہے کہ اگر اس گلی کو ہم مل کے ایک بھائیوں کی طرح، ایک دوستوں کی طرح اگر اس کا حل نکل آئے تو یہ پورے گاؤں کا اس میں فائدہ ہے، کیونکہ سارے گاؤں کی گزرگاہ ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جس جگہ سے آپ آئے ہیں یہاں پہ بنائی گئی تھی پتھر کی دیواریں، تو وہ اب تقریباً گرنے والی ہیں۔ اگر جناب اس کو ہم جسٹ آپ کے نالج میں لا رہے ہیں، جسٹ آپ کے علم میں لا رہے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں، یہ رفع عامہ کے کام ہیں۔ اس سے پہلے ایک ہاسپٹل بنا ہے، وہ بھی جناب ایوب صاحب اور گاؤں کے لوگوں کی مشترکہ کوششوں سے ایک چھوٹی سی ڈسپنسری موجود ہے جس میں ڈاکٹر آتا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو کسی گورنمنٹ نے نہیں کیے، یہ ان لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت اور صاحب حیثیت لوگوں نے مل کے جو ہے اس کو کیا ہے۔ تو یہ رفعی کام ہے، اس میں مخلوق خدا کا فائدہ ہے۔ اور تیسرا، اگر سدوال سے انٹرنس ہو تو جو سب سے پہلے محلہ آتا ہے وہ میرا ہی اپنا ہے۔
تو جناب سے گزارش ہے کہ ایک تو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی غریب لوگ ہیں، ان کی استطاعت سے باہر ہے کہ وہ گلیاں بنائیں، چھوٹی سی وہ 2 گلیاں ہیں، گزرگاہ ہے، اور ایک مسجد ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے، تو وہ بھی جناب صوبیدار اعجاز صاحب جو ہے لوگوں کی مدد سے ڈونیشنز کے تحت اس کو بنا رہے ہیں۔ تو یہ 3-4 جو گزارشات ہیں وہ جناب کے علم میں اس لیے لائے ہیں کہ آپ چونکہ ہمارا آپ سے جو سلسلہ ہے وہ کوئی عارضی نہیں ہے، الیکشن کے لیے نہیں ہے، آپ آتے جاتے رہیں انشاءاللہ۔ اب اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، ایک عزت دی ہے، اور آپ ایک ذہن بنا کے ارادہ بنا کے آئے ہیں کہ میں جو ہے وہ عوامی خدمت کے طور پہ ایک عوامی لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو متعارف کروا رہا ہوں۔ تو جناب یہ چند ایک مسائل ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں، استطاعت کے اندر ہیں، جناب کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر یہ کام ہو جائیں تو یہ سب سے پہلے یہ وہ کام ہیں جن کی گزارشات ہیں آپ سے، ہم آپ کے ساتھ مل کے یہ چھوٹے سے کام کر دیں۔ اس کے بعد چونکہ الیکشن کا ماحول ہے، کچھ ہی عرصے بعد یہ سیاسی اداکار پھر آ جانے ہیں، جو اس سے پہلے یہ ملک کی حالت کر رہے ہیں وہ جناب کے سامنے بھی ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بہت اچھے ججز ہیں، ان کو پتہ ہے جو حالت ہو رہی ہے۔ خارجی اور داخلی پالیسیوں کا اگر ذکر کروں تو آج حالت یہ ہے کہ کوئی بھی اخبار یا نیوز چینل لگانے کو دل نہیں کرتا۔ یہاں پہ وہ شخص بڑا لیڈر ہے جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے، زیادہ بڑے طریقے سے فراڈ کرتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، وہ بڑا لیڈر ہے۔ اور ان سیاسی اداکاروں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ نسل در نسل حکومت بھی انہوں نے کرنی ہے، یہ رائلز فیملی ہے، شاہی خاندان ہے، انہوں نے لوٹنا ہے، اور یہاں کے جتنے ایسٹس ہیں وہ بیرونی موٹیو ہے۔ اسی کے تحت یہ بار بار الیکشن میں آتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ تو جناب عرض کر دوں کہ جمہوری جتنے ممالک ہیں، یورپی ملک سامنے رکھ لیں، انڈیا کو سامنے رکھ لیں، برطانیہ امریکہ کو سامنے رکھ لیں، 1990 کے بعد کا وہاں کا وزیر اعظم ہم نے آج تک، میں نے تو کم از کم نہیں پڑھا کہ دوبارہ صدر بنا ہو۔ یہاں 90 سے لے کے آپ وہی زرداری ہے، وہی بے نظیر ہے، مڑ مڑ کے انہوں نے باریاں باندھی ہوئی ہیں، آپس میں یہ ملے ہوئے ہیں، ہمیں انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ اب آج کی جو حالت ہے، آج روٹی 2 ٹائم کا نوالا بھی چھین لیا گیا ہے، گیس بجلی ان کی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے، پہلے تو ملتی ہی نہیں، اگر مل رہی ہے تو وہ غریب آدمی کی استطاعت سے باہر ہے۔ کھانے پینے کی خورد و نوش کی اشیاء انتہائی مہنگی کر دی گئی ہیں، غریب آدمی کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور پھر وہی جمہوریت جمہوریت جمہوریت۔ ہم نے ایسی جمہوریت کا کیا کرنا جس نے 2 ٹائم کی روٹی بھی چھین لی ہے غریب سے؟ تو جناب ہم بھی تبدیلی چاہتے ہیں، پورا ملک تبدیلی کا باہر سے نہیں آنی، تبدیلی ہم نے ہی لانی ہے، ہماری اپنی سوچ بدلی ہوگی، یہی تبدیلی ہے۔ اور تبدیلی جس طرح کی انگلش کا فکرہ ہے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، ہمیشہ خیرات اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، تبدیلی کا عمل بھی سب سے پہلے اپنی ذات سے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ تبدیلی پورے ملک میں پھیلتی ہے۔ اور اب کوئی مسیحا نہیں آنا جو تبدیلی لائے گا، تبدیلی ایسے ہی آتی ہے، ہم ہی میں سے ایک بندہ اٹھے گا جس کا سلوگن، جس کا نعرہ یہ ہوگا کہ ان اداکاروں سے میں آپ کی جان چھڑاتا ہوں، میرا مقصد، میرا جو موٹیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جیا جائے۔ یہ فلسفہ حیات بھی ہے اور فلسفہ دین بھی ہے۔ اور جناب آپ سب کا بہت شکریہ۔ محمد ایوب کہور صاحب، الحمدللہ تُسا ڈیمانڈ کی تھی ہے شیخ صاحب سے کر نہ کرتا تو پکی گلی مسجد تو لے کر تمنا تائی کل تو شروع کرو پیسے بولو کل تو میرا پیسے اس گراج میں پیدائش ہے، میں تو جمعہ پلیا کھادا پیتا، اور انشاءاللہ گلی کے معاملے ٹوٹل جتنا خرچ ہو سی خوبصورت گلی وچ کنکریٹ جو اپنوں بہترین گالیاں بڑھا کر کل انشاءاللہ سردار خضر صاحب اس سے سربراہ ہو سن اور انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے۔ بس آٹھیے تو تقریر ہے جڑا کوئی ہو سکے انشاءاللہ اندہ واسطہ بھی تابع دار ہوں، اور مت کوئی سوچا ہے کہ میں کوئی پارٹی دا جلسے یا میں سیاسی ہوں، میں کوئی سیاسی نہیں ہوں، میں نے اللہ تعالیٰ نے ذات دیتا اور پورے صدوال دا پیسہ، اور انشاءاللہ پورے صدوال دا جڑا کم ہوا میں تابع دار ہوں، نہ میں کوئی سیاسی نہ کوئی
خدا آزمو یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ دعوت خطاب دوں گا آپ کو امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP20 صدر مرچنٹ ایسوسی ایشن چھپر بازار چکوال جناب شیخ بخاری۔ بزرگوں کا السلام علیکم۔ اچھا جی پنجابی کر لینے چودھری محمد ایوب کاؤٹ صاحب دا، حاجی باز خان، چودھری نظر کاؤٹ صاحب، چودھری مظہر، چودھری عبد الرحمان مناز صاحب، کاؤٹ برادری و دیگر علامہ صدوال، سارا نے میں طرف شکریہ اور السلام۔ جناب ہوں دیکھ لو ساڈا پیر ہی مبارک ہے، اج تو میں سٹیج پہ گلی بھی یہ تو پرابلم ہے پہلے کر دیتی ہے۔ دیکھ لو بھئی اپنی قسمت ٹھیک ہے یا جن بھی آگ سکتے ہو، خدمت کرنی ہے ساتھ واڑی جو ایوب صاحب کرتے ہیں جی ساڑھے ماموں ہے بہتر جان دے ہو۔ اسا ریڑی لائی ہے، ریڑی تو ہویا ساڑھا کام شروع ہے سی کوئی جگیردار یا سردار یا اس ٹائپ کے دان تھوڑے سامنے ہی ہے، روز شہر بہندے ہو، بجلی دے بل 40-40 ہزار روپے مسجد آ رہا ہے، کوئی پوچھنا والا کوئی نہیں، کوئی بھی جلوس کاڑے گے نو کچھ کریں گے نو کوئی نہیں ہے، گھراں دے بلاں دی حساب دے کہ نو 10-10 ہزار روپیہ وہ بندے کتوں دے سن۔ اساں بھی یہی چیزاں تک ہے، یہی پریشانیاں تک ہے جناب آ گئے ہیں تو کرنا جے ہے جس ویلے یہ اگے تو کھلاؤن نہیں دیندے ہے بندہ کوئی جیڑا ہوندا ہے شامی کسی نہ کسی چکر ہی پسا دیندے ہیں۔ آج ساڑی صدوال تہاڑی میٹنگ آج ہی کمیٹی والے بھیج دیتے گئے چھپڑ بازار میں پٹنا واسطے، اسی بڑے پریشان ہو گیا۔ ایک صبح میں نے افتتاح بھی آیا، کمر چاہ لیا بلائے وایا، کھانا شانا بھی آیا، میں اتر آیا ایک دم میں پریشان جو ہو گیا وہاں بازار والے میں نے فون کیتا بھئی انہاں 3 بجے دا ٹائم دیتا 4 بجے دا دکانہ پاٹ کی تھا بس یہ اتنے بھی ہونا آیا ہوا تھا جس وجہ تو لیٹ ہو گیا چھپڑ بازار اتنے لگنے دی جا نہیں ساڑی ماواں بہنا تو دیہاتاں جو ہی بہندیاں تو دسو کوئی ہے جا لگنے دی۔ میں ریڑیاں پرسوں بند کروائیاں انہاں ریڑیاں چھڑوا دیتیاں ہوں کہیں جو ہو سی دسو کوئی ہو سکتا ہے یہ سوچ کے ساری پریشانیاں بے کام کرانا والا نہیں دے تا لتاں چکن والے اسی آپ ہی آ گیا میں کہ بات دیکھی جا سی جو کام جڑے کام آتے بھی وہ تو میں کرنے ہی کرنے نہیں میں بھی سمجھنا تسی لوگ بھی تانگ ہوا اسی لوگ بھی تانگ ہاں یہ صرف وڈیرے کیا نہیں ہونا چاہتے چودراہٹزم جڑا نا چودھری ہیں ٹھیک ہے پر یہ چودراہٹزم نہیں ہونا چاہیے بندے نو بندہ سمجھنا چاہیے باویں تلا ہے انسان ہے اس کا سیدھا نہ بڑا کام کرے نا جڑے کام انہوں کرے نا کیوں نہیں کرتا میں نے نہ کہا تنخواہی مرے بڑھوایا اسا انہاں نہ کہا یار ریڑیاں دے جڑے ٹھیے لگے نے نا انہاں تھوڑا جا حساب کتاب کرا لو انہاں جناب دکاناں والے چھڑوانا شروع کر دیا اس ایک باری اگے بھی دکانداراں چھیڑیا مزہ چا کے دا اے ہن پھر تاجراں چھیڑ رہا ہوا تو بعد ویکھ کے لو رزلٹ دے سامنے ہونا تسی میرا ساتھ دیو جناب کام جیڑا بھی ہے میں حلال نہ ہویا تو میں تھوڑے کام کر سکتا ہوں آ گیا بس اور کوئی گل سن لی میں صحیح سے گلا کرنا نے ٹھیک ہے بھائی سارا بزرگاں بھائی یہ تھے